لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ناظرین، حج کا فریضہ اسلام کا ایک ایسا رکن ہے کہ جو پوری دنیا میں اسلام کا نام بلند کرنے میں مرکزی کردار ادا کرتا ہے. آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حج کے ایمان تازہ کر دینے والے کچھ ایسے حقائق بتائیں گے کہ جن کو سن کر یقیناً آپ بھی اسلامی تعلیمات پر فخر محسوس کرنا شروع کر دیں گے. ناظرین، ذرا اس نقشے کا تصور تو کیجئے کہ مشرق، جنوب، مغرب اور شمال یعنی ہر طرف سے ان گنت قوموں اور بے شمار ملکوں کے لوگ ہزاروں راستوں سے ایک ہی مرکز کی طرف چلتے آ رہے ہیں. سب کی شکلیں اور صورتیں مختلف ہیں، رنگ الگ ہیں، زبانیں جدا ہیں، مگر مرکز کے قریب ایک خاص حد پر پہنچتے ہی سب اپنے اپنے قومی لباس اتار دیتے ہیں اور سارے کے سارے ایک ہی طرز کا سادہ سفید یونیفارم پہن لیتے ہیں. احرام کا یہ یونیفارم پہننے کے بعد یہ معلوم ہونے لگتا ہے کہ سلطان عالم اور بادشاہ زمین و آسمان کی یہ فوج جو دنیا کی ہزاروں قوموں سے بھرتی ہو کر آ رہی ہے، ایک ہی بادشاہ کی فوج ہے. ایک ہی ذات کی اطاعت و بندگی کا نشان ان سب پر لگا ہوا ہے. ایک ہی ذات سے وفاداری کے رشتے میں یہ سب بندھے ہوئے ہیں اور ایک ہی دارالسلطنت کی طرف اپنے بادشاہ کی خدمت میں پیش ہونے کے لیے جا رہے ہیں. یہ یونیفارم پہنے ہوئے سپاہی جب میقات سے آگے چلتے ہیں تو ان سب کی زبانوں سے ایک نعرہ بلند ہوتا ہے: حاضر ہیں پروردگار، ہم حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، ہم حاضر ہیں. سوچئے تو صحیح کہ بولنے کی زبانیں سب کی مختلف ہیں مگر نعرہ سب کا ایک ہے. پھر جو مرکز قریب آتا جاتا ہے دائرہ سمٹ کر چھوٹا ہوتا چلا جاتا ہے. مختلف ملکوں کے قافلے ملتے چلے جاتے ہیں اور سب کے سب مل کر ایک ہی طرز پر نماز پڑھتے ہیں. سب کا ایک یونیفارم، سب کا ایک امام، سب کی ایک ہی حرکت، سب کی ایک ہی زبان. سب اللہ اکبر کے ہی اشارے پر اٹھتے بیٹھتے اور رکوع و سجود کرتے ہیں اور سب اسی ایک قرآن عربی کو پڑھتے اور سنتے ہیں. یوں زبانوں، قوموں، وطنوں اور نسلوں کا اختلاف ٹوٹتا ہے اور ایک عالمگیر جماعت بنتی ہے. پھر جب یہ قافلے یک زبان ہو کر لبیک لبیک کے نعرے بلند کرتے ہوئے چلتے ہیں، جب ہر بلندی اور ہر پستی پر یہی نعرے لگتے ہیں، جب قافلوں کے ایک دوسرے سے ملنے کے وقت دونوں طرف سے یہی صدائیں اٹھتی ہیں، جب نمازوں کے وقت یہی آوازیں گونجتی ہیں، تو ایک عجیب فضا پیدا ہو جاتی ہے جس کے نشے میں انسان سرشار ہو کر اپنی خودی کو بھول جاتا ہے اور اس لبیک کی کیفیت میں جذب ہو کر رہ جاتا ہے. پھر کعبے پہنچ کر تمام دنیا سے آئے ہوئے آدمیوں کا ایک لباس میں ایک مرکز کے گرد گھومنا، پھر سب کا ایک ساتھ صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنا، مینا میں کیمپ لگانا، عرفات کی طرف کوچ کرنا اور وہاں ایک امام سے خطبہ سننا، پھر سب کا مزدلفہ میں رات گزارنا اور دوسرے فرائض حج ادا کرنا. یہ اپنے اندر وہ کیفیت رکھتا ہے جس کی نظیر دنیا میں نہ ہے اور نہ ہی ڈھونڈنے سے مل سکتی ہے. مسلمانوں کا یہ عظیم اجتماع پوری دنیا کو یہ پیغام بھی دیتا ہے کہ اللہ کا دربار وہ دربار ہے کہ جس میں ہر امیر، غریب، دولت مند، گداگر، نسل، رنگ برابر کی حیثیت رکھتے ہیں اور کسی کو کسی دوسرے پر کوئی فضیلت نہیں.